أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم شروع کرتے ہیں مولانا اللہ یار خان، جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ایک دلائل السلوک. اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے ذکر کے بارے میں نص قرآنی نص حدیث سے انہوں نے کافی باتیں اس میں واضح فرمائی ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سنیں گے، ان کی کتاب، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہر دور کے علماء کرام اولیاء کرام کرتے رہے ہیں. کوئی ایسی نئی بات نہیں بتائی جا رہی جو پہلے سے نہ بتائی گئی ہو، لیکن کیونکہ آج کے اس دور میں ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے علماء کرام ہمارے اولیاء کرام پہلے یہ کہہ چکے ہیں. مولانا اللہ یار خان ان علماء کرام سے ہیں جو اولیاء کرام کی صفوں میں بھی شامل ہیں. وہ نہ صرف ظاہری حساب سے انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے تصوف کا سلسلہ بھی نقش بندیہ چلایا. وہ پنجاب سے تھے، تو آپ کو کتاب سے وہ چیپٹر سناتے ہیں جس کا نام ہے ذکر الہی. وہ لکھتے ہیں، ذکر مطلق منصوص ہے. نصوص قرآنی سے ذکر الہی کا معمور بہ ہونا ثابت ہے. 20 آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، اور یہ حکم کثرت کی قید سے ثابت ہے، البتہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے. کمیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں، یعنی اتنی مقدار میں ذکر کیا جائے یا اتنا وقت ذکر کیا جائے. اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص حالت کی قید نہیں، یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی، قیام ہو یا قعود یا استجاع، بس جس نوعیت کا ہو اور جس کیفیت سے ہو سب عموم نظم میں داخل ہے. لہذا کسی خاص حالت یا نوعیت پر اصرار کرنا یا اعتراض کرنا کہ یہ طریقہ بدعت ہے، بیجا اعتراض ہے. ایسا اعتراض ذکر الہی سے مانع ہونے کے مترادف ہے. ایسے شخص کے لیے وعید موجود ہے. صاحب روح المعانی نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ جو لوگ سالکین کو اس طریق سے روکتے ہیں جو موصل الی الحق ہے اور اس میں کجی کا قصد کرتے ہیں، اس طرح کے اس طریق کو اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ سالک کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ طریق حق سے ہٹ جائے، جس طرح بدعتی اور ریاکار کرتے ہیں. ذکر الہی کے مطلق ثابت ہونے کے بعد یہ اعتراض بھی بیجا ہوگا کہ ذکر سے مراد صرف فرض نماز، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور نوافل ہی ہیں، اور صوفیاء کا طریقہ ذکر جو مروجہ ضربات وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس سے خارج ہے. کیونکہ ذکر مطلق ہے، اس لیے تمام اذکار کی تمام صورتیں اسی کے افراد ہوں گے. نماز اور نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ موجود یا صرف اللہ، یا درود شریف اسی مطلق ذکر کے افراد ہوں گے. نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ نصوص قرآنی سے نہایت وضاحت سے ثابت ہے کہ فرائض اور نوافل کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، بس جب نماز پوری ہو چکے تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نور میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت بے و شراء اللہ کا ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی. اور اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب اطمینان حاصل کر لو تو نماز کو قاعدے کے موافق ادا کرو. یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ موقوت ہے، محدود ہے. پہلی آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ظاہر ہے کہ دنیا کا کاروبار نماز سے جدا شے ہے. دوسری آیت میں ذکر الہی کے بعد نماز کا ذکر ہوا اور ان دونوں کو عطف اور معطوف کی صورت میں پیش کیا گیا. تیسری آیت میں اول اور آخر نماز کا بیان ہے اور درمیان میں ذکر الہی کا بیان ہوا، اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہوا ہے جو نماز سے الگ ہے، اور نماز اوقات سے مقید ہے اور ذکر الہی کے ساتھ بکثرت کی قید منافی اوقات ہے، کیونکہ اوقات کی ایک حد متعین ہے. پس نماز کے علاوہ بھی ذکر الہی کی صورتیں ثابت ہو گئیں. تلاوت قرآن پاک کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کو لازم پکڑ اور ذکر الہی کیا کر، کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی. اس سے ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی میں عطف ہے، جس سے تغایر یعنی فرق ظاہر ہوا.
بس ذکر سے مراد تلاوت قرآن نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا لفظ تلاوت یا قرأت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ہاں، ذات قرآن پر لفظ ذکر بولا جاتا ہے مگر تلاوت قرآن پر نہیں۔ قرآن مجید تو ہر آدمی کو یاد نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کا یاد کرنا، پورا پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ اور ذکر سب مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ معمور بہ ہے، اس کا مطلب ہے معمور بہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے۔ ذکر مقید ہے کثرت سے، جسے قرآن مجید نے تمام حالات میں لازمی قرار دیا ہے، اور تلاوت قرآن ہر حالت میں اور ہر وقت ممکن نہیں، جیسے نیند، کاروبار اور ناپاکی کی حالت میں۔ ذکر کی غرض و غایت وصال مسمہ ہے کہ ذکر اسم درمیان سے اٹھ جائے اور مسمہ دل میں رہ جائے، مگر قرآن میں قصص، امثال، احکام، عبادات و معاملات کا ذکر ہے، اور قرآن کی تلاوت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام سمجھے جائیں، یہ نہیں کہ مسمہ ہی دل میں رہ جائے اور احکام اٹھ جائیں۔ مذکورہ بالا نمبر 4 کے سلسلے میں یہ آیت قابل غور ہے۔ اذکر ربک فی نفسک ای فی قلبک۔ بس جب ذکر سے مراد ذکر روحی قلبی لیا جائے گا تو اس سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآنی احکام کی تلاوت کا تعلق زبان سے قرات کرنے سے، خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے خارج، اور صرف قلب سے قرآن کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ سوال: جب آپ ذکر کو وقت کی قید سے آزاد ہر وقت کیا جانا چاہیے تو یہاں ذکر قلبی سے کیوں قید کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں نے خود ہی لکھا ہے، ہم نے بطور لوگوں کو بتانے کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ ذکر کی کثرت نوافل اور نماز کی کثرت پر ہی محمول کرتے ہیں، تو باقی اذکار کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اذکار اس نص میں داخل ہیں، اس دلیل میں داخل ہیں۔ پھر ہم نے تفخیص بھی قرآن سے بتا دی کہ اس سے مراد صرف نماز نہیں، گو نماز افضل اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پھر ذکر قلبی قرآن کی دلیل سے ثابت کیا، اور یہ کہ ہر حال میں صرف اور صرف ذکر قلبی ہی ممکن ہے، تلاوت قرآن پاک اور نماز ممکن نہیں۔ ذکر کثیر معمور بہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اکثر مقامات پر اس کے ساتھ کثیر کی صفت موجود ہے۔ اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کرنے والے مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے لیے نمونہ ہے جو روز آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اے اہل ایمان، جب تم کسی جماعت سے مقابلے کا اتفاق ہو تو ثابت قدم رہو اور اس وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابن کثیر نے اذکر اللہ کثیرہ کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مذکورہ آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسی عبادت فرض نہیں فرمائی جس کی حد مقرر نہ ہو اور اس میں ایک معذور آدمی کا عذر قبول نہ فرمایا ہو، مگر ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی اور نہ کسی کو ترک کے ذکر پہ معذور فرمایا، یعنی اس کو ذکر معاف کیا ہو۔ ہاں، جو مغلوب الحال ہو اس کا معاملہ جدا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، رات ہو، دن ہو، دل سے ہو، زبان سے ہو، خشکی پر ہو، سمندر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، اسیر الحال ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ عقل و شرب، جنب، تہر، بے و شری، خواب، بیداری، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کی مختلف صورتیں۔ ذکر الہی کی 3 صورتیں ہیں: اول لسانی جہری بلند آوازی، دوم ذکر لسانی سری، ذکر قلبی روحانی۔ قسم اول با اتفاق علماء بدعت ہے، ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں جیسے آذان، تکبیر اور خطبہ وغیرہ۔ سوم قلب اور روح کے ساتھ ذکر خفی ہے، یہ وہ ذکر ہے جس میں زبان کو کوئی دخل نہیں اور جسے کرامن کاتبین بھی نہیں سن سکتے۔ امام ابو یعلا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین سن نہیں سکتے اس سے غیر ذکر خفی پر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لیے جمع کرے گا اور کاتبین اپنی تحریریں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی۔ وہ عرض کریں گے ہمیں جو معلوم ہوا سب لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو تم نہیں جانتے، وہ ذکر خفی ہے۔ میں کہتا ہوں ذکر خفی نہ منقطع ہوتا ہے نہ اس میں فطور آتا ہے۔ ذکر خفی کی فضیلت قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو فرمایا اور اس کے اس فعل یعنی مخفی ذکر کے یاد کرنے کو پسند کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ وحی کا حکم دینے کے بعد متصل ہی اسی آیت میں حکم دیا آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ذکر سے مکمل طور پر مستفید اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس شرط یعنی ذکر قلبی سے ذکر کرنا اخلاص اور تضرع سے زیادہ قریب ہے۔ ذکر خفی مبتدی کو دکھاوے اور دوسروں کے سننے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو اعلیٰ مقامات کے حامل ہیں ان کے لیے سوائے اللہ کے سب کی محبت سے ان کا انقطاع ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف اللہ کل لسانہ، اور تفسیر ابی مسعود میں یہ ہے کہ اقوا تمام اذکار کے لیے عام ہے،
کیونکہ اقفا ذکر خفی میں اخلاص کا عنصر سب سے زیادہ ہے اور قبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فائدہ: عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ عبادت کا مقصود قبولیت ہے اور اقفا اقرب الی المقصود ہے، مقصود اللہ کی ذات یعنی مقصد اللہ کی ذات ہے۔ چھپانا ذکر کا یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرتا ہے ہم کو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کی اکثریت نے ذکر خفی پر مواظبت اختیار کی ہے، اور جن سلسلوں میں سالک کی تربیت کے لیے ذکر جہر لسانی کرایا جاتا ہے یا زبانی ذکر کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لیے ہے، یعنی جو نئے نئے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، اور منتہی یعنی جو سینئر ہوتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف ذکر خفی ہوتا ہے۔ ذکر خفی کی فضیلت حدیث میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ گو ذکر مطلق معمور بہ ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث متوارث اور متعامل ذکر کو لیا جو بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صوفہ عارفین سے ملا ہے، اور جس کے افضل ہونے پر قرآن و سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب کو محفوظ رکھتے ہیں، فرائض کو رأس المال سمجھتے ہیں اور نوافل کو بمنزلہ منافع جانتے ہیں، اور اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کو سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت کے آئین مطابق ہے۔ اسی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ قلب ہی حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آ جاتا ہے تو ذکر میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی ہوتی ہے، وہ ان کے دل پر پردے ڈال دیتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سے پردے اٹھا دیتا ہے اور ذاکر کا دل دیکھنے لگتا ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقوی پر، اور تقوی باب ہے ذکر الہی کا، اور ذکر الہی باب ہے کشف کا، اور کشف باب ہے فوز کبیر کا جو معرفت الہی ہے۔ شیطان تو اپنے داؤ استعمال کرتا ہے، مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں۔ بشرطے کے مقابل میں بندہ خدا ہو، بندہ ہوا یعنی ہوس کا پجاری نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے حملے تو بہت کمزور ہوتے ہیں۔ شیطان کا فسوں ذکر الہی سے فوراً رفع ہو جاتا ہے اور اللہ والوں پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔ ذکر قلبی: ذکر الہی اور ذکر کثیر کے لیے قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں۔ کہیں ذکر اسم ذات کی تاکید ہے، کہیں ذکر قلبی کی تلقین کی گئی ہے، جو ذکر کثیر اور ذکر دائمی کی واحد صورت ہے۔ بالخصوص یہ آیت ذکر کی جامع خصوصیات کی حامل ہے، اور ذکر کرتا رہے اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا اور پکار سے کم آواز بولنے میں، اور صبح شام کے وقتوں میں، اور بے خبروں میں نہ ہو جا۔ اس آیت کی تفسیر مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نفحۃ الانبر من حدیث الشیخ انور کے صفحہ 135 پر یوں فرمایا۔ شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم قرآن کی اس آیت کے لفظ سے باہر نہیں جاتے اور نہ اس کے عنوان سے کسی غیر معنی کی طرف جاتے ہیں۔ بس اس امر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ نماز، اگرچہ نماز بھی ذکر ہے، اور وذکر ربک سے ظاہر مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ لسانی۔ نماز تو ذکر لسانی ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وذکر اسم ربک نہیں فرمایا، اور فرمایا تضرعا وخیفہ، اور خفیہ نہیں فرمایا۔ خوف دل کا فعل ہے اور از قبیل عقاب ہے، یعنی خوف، جیسے فرمایا مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث صفت ابواب جہنم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو آگ سے نکال دو جس نے صرف ایک دن مجھے یاد کیا یا وہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اس آیت اور اس کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے۔ ذکر جہری لسانی کے مقابلے میں ذکر قلبی کو فضیلت حاصل ہے۔ ترمذی کی حدیث سے ظاہر ہے کہ ذکر دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح شام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، صبح شام ذکر نہ کرنے والا اللہ سے غافل ثابت ہوا۔ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے، اور صبح شام ذکر کرایا جاتا ہے، اور اس آیت پر ہمارا پورا عمل ہے۔ اور فیض الباری یہ شرح صحیح بخاری ہے، اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں مجلس ذکر قائم کی تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں پھر یہ مجلس نابود ہو گئی، پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں قائم کی، پھر ان کے بعد منقطع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ متقدمین محدثین مجالس ذکر قائم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فیض الباری کے جلد 262 صفحہ پر ہے کہ نمازوں کے بعد سلف صالحین میں یہ دستور تھا کہ مجالس کی ذکر قائم کیا کرتے تھے۔ اس ذکر میں جو خاص سنت ہے وہ اس امر کی متقاضی ہے، وہ نمازوں کے بعد عام حدیثوں سے ثابت ہے، اور مدخل ابن حاج مالکی میں ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین نماز فجر اور عصر کے بعد مساجد میں حلقہ ذکر کرتے تھے۔ ان کے ذکر کی آواز شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہوتی تھی۔ ذکر کی یہ صورت ذکر خفی ہے یا پاس انفاس، جس کا نقش بندیہ کے ہاں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا اللہ یار خان کا ذکر کے بارے میں جو باب ایک عمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سمجھنے سیکھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جتنی آیتیں اور احادیث پیش کی گئی ہیں، ہمارے پچھلے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں میں نے پہلے ہی وہ تمام آیات اور تمام احادیث آپ دوستوں کے سامنے پیش کی ہیں، کیونکہ یہی آیات یہی احادیث جو ہیں اس مختصر سے مضمون میں مدلل طریقے سے حضرت مولانا علی یار خان نے ان کو استعمال کیا ہے اور ہم کو ذکر کی اہمیت کے بارے میں ہم کو سمجھایا ہے اور سکھایا ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔